تو جب نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے معرفت خداوندی کا ایک بڑا عظیم راستہ ہے، عظیم راستہ ہے۔ ایک ایک منظر سے وہ لطف لیتا ہے، ایک ایک منظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں مفت دے دی، لیکن کچھ چیزوں سے منع کیا ہے کہ بھائی اس سرکاری مشین کو جو تمہیں مفت میں دے دی گئی ہے، اس کو ناجائز استعمال نہ کرو، اس کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کرو۔ گناہ کے کام مثلا یہ فرما دیا کہ کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کو دیکھنا یہ منع ہے، یہ گناہ کی، یہ نگاہ کا فساد ہے کہ کسی نامحرم کو، مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھے لذت لینے کے لیے، یا عورت کسی مرد کو، نامحرم مرد کو دیکھے لذت لینے کے لیے، یہ چیز ہے جس کو منع کر دیا گیا۔ اب نفس ہے کہ وہ چونکہ مزوں کا عادی ہے تو عورتوں کو، مرد کے لیے عورتوں کو دیکھنے میں لذت پیدا کر دی، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنے میں ایک لذت پیدا کر دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے کیا، یعنی شیطان نے مزین کر دیا ہے کہ وہ خواہشات کی محبت، عورتوں کو دیکھنے کی محبت دل میں پیدا کر دی ہے۔ اب پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تو اللہ بچائے، وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ اس کے لیے کچھ اس کو خود مشقت کرنی پڑتی تھی۔ عورتوں میں پردہ تھا، حجاب تھا، اور عورتیں پہلے باہر اس طرح نہیں پھرا کرتی تھیں، بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پردہ نشین ہو کر زندگی گزارتی تھیں۔ اب سڑکوں پر، بازاروں میں کھلے عام، سر کھلا ہوا، بال کھلے ہوئے، جسم کھلا ہوا پھر رہے ہیں۔ تو اب یہ نگاہ کی حفاظت کرنا چلتے ہوئے یہ مشکل ہو گیا، نگاہ کو بچانا مشکل ہو گیا، کیونکہ فتنے کے مواقع زیادہ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا تھا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، تو نیچا رکھیں، تو نیچا رکھیں گے تو پھر اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے، اس نے جب اس کو دنیا سے، وہاں سے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ان انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور آگے سے آؤں گا، اور پیچھے سے آؤں گا۔ 4 سمتیں اس نے بیان کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں 2 سمتیں چھوڑ گیا، ایک اوپر کی، ایک نیچے کی۔ تو اگر آدمی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اوپر دیکھے یا نیچے دیکھے۔ اوپر دیکھے گا تو گرے گا، لہذا ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نیچے دیکھے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔